السلام علیکم ویئرس، مسلمس دعاز افرمیشنز چینل میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کا۔ ویئرس، اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں ایک نہایت امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں کو یقیناً اپنی زندگیوں میں بہت مدد دے گی۔ ویئرس، ہم سب انسان جو اس دنیا میں جی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی ریس کے میدان میں ہیں اور دوڑے چلے جا رہے ہیں اپنی ڈیزائرز اور خواہشات کے پیچھے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کے پورے ہوتے ہی ہمیں دوسری خواہش کی جستجو یا یاد ستانے لگتی ہے۔ تو ویئرس، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایسا جان لیں کہ اس دنیا کی جو پیاس ہے، اس دنیا کی پیاس یا اس دنیا کی خواہشات کی پیاس یا بے سکونی کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ویئرس کہ اگر کسی کو قارون کا خزانہ بھی مل جائے نا تو وہ خزانہ انسان کی خواہشات کی پیاس کو بجھانے کے لیے ناکافی ہے، اور وہ انسان یہ سوچے گا اس خزانے کے مل جانے کے بعد کہ ایک اور مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، میں اپنے تھوڑے اور کام نمٹا لیتا وغیرہ وغیرہ۔ تو ویئرس، اس دنیا میں ہم کو خواہ کتنی ہی بڑی سے بڑی نعمتیں مل جائیں، مگر ہم انسان سیر نہیں ہو پاتے، مطمئن نہیں ہو پاتے، اور نہ ہی سکون حاصل ہوتا ہے ہمیں مکمل طور پہ کبھی۔ ویسے ہم اپنی زندگی میں اگر کسی اسٹرگلنگ فیز میں ہیں یا کسی چیلنج کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی سی بات ہے ہم انسان انتہائی بے سکون ہو جاتے ہیں۔ مگر ویئرس، امپورٹنٹ بات جاننے کی یہ ہے کہ ہم جب ہم انسانوں کی زندگیوں میں سب اچھے سے چل رہا ہوتا ہے، سب سیٹ ہوتا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، تب بھی کہیں نہ کہیں ہم انسان ایک انجانی بے سکونی یا اطمینان کے نہ ہونے کی کیفیت محسوس کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں۔ کیونکہ ویئرس، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کبھی انسان کو وہ سکون نہیں دے سکتی، وہ مکمل سکون نہیں دے سکتی جو ہم انسانوں کے سکون کی اصل نیڈ یا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے ویئرس کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بظاہر ایک انسان ہیں اور ہماری جسمانی ضروریات ہیں جنہیں ہم دنیاوی وسائل کے ذریعے پورا کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ویئرس ہم پورے طور پہ پرسکون یا سیر اس لیے نہیں ہو پاتے کہ ہم انسان ایک جسم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک روحانی نور ہے، ایک روح ہے، وہ روح ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم اسی روحانی نور کی وجہ سے زندہ ہیں، اور یہ روح ہمارے رب کے لامحدود نور کا ایک حصہ ہے اور نہایت قیمتی اور دنیا سے بالا تر چیز ہے ہمارے اندر موجود ہماری روح۔ اور امپورٹنٹ بات سب سے زیادہ یہی ہے ویئرس کہ یہی روح ہمارے دراصل بے بہا اور بے انتہا سکون کا ذریعہ ہے۔ جو سکون ہم باہری دنیا میں ڈھونڈتے ہیں اور پانے کی جستجو کرتے ہیں، یا جس سکون کی تکمیل ہم باہری دنیا سے سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے، دراصل وہ سکون ہمارے اندر ہماری روح کی حقیقت کو پہچاننے اور جاننے میں ہی پوشیدہ ہے، اور کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے بہت پاس اور ہمارے اپنے ہی اندر ہے، اور ہمیشہ ہمارے اندر ہی رہتی ہے یہ روح اور ہمارا یہ سکون۔ تو ویورز، اس سے پتہ چلتا ہے ہم انسان خود ہی اپنے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے رب کے فضل و کرم سے بس ضرورت ہمیں پہچاننے کی ہے، جاننے کی ہے اپنی روحانی حقیقت، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ضرورت ہے ہمیں اپنی اس روح کی غذا کا بھرپور اہتمام کرنے کی، تاکہ ہماری روح کو غذا ملتی رہے بھرپور طریقے سے اور ہماری روح ہم کو بے انتہا سکون پہنچاتی رہے، توانا اور تندرست رہ کے۔ تو ویورز، ہمیں اس لیے مکمل سکون نہیں مل پاتا اس دنیا میں کہ جس طرح ہمارے جسم کی غذائی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں، ہم جسم کو توانا رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، جس سے ہمارا جسم بھرپور طریقے سے زندگی کے کام سر انجام دیتا ہے۔ اور اگر
ہم کھانا نہ کھائیں تو جسم بیمار اور بوجھل محسوس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ویورس ہماری روح کی بھی غذائی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس روح کی غذائی ضرورت پوری نہ ہو تو یہ ہماری روح بھی بے چین، بے سکون اور غیر مطمئن کیفیت میں مبتلا رہتی ہے، بلکہ بیمار بھی پڑ سکتی ہے اپنی غذائی ضرورت نہ پوری ہونے پر۔ جس طرح ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے اگر اس کی غذائی ضرورت پوری نہ ہو تو ویورس ہم انسانوں میں سے کافی لوگ تو اس بات پہ دھیان ہی نہیں دے پاتے کہ ہمیں اپنی ظاہری جسمانی غذا کے اہتمام کے ساتھ روحانی غذا کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اب اپنی زندگیوں میں تب ہی ہم مکمل سکون حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور اگر روحانی غذا کا اہتمام نہ کیا جائے اور تبھی ہم میں سے کافی لوگ اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں پریشان یا بے سکون رہتے ہیں۔ تو ویئرس یہ جان لیتے ہیں کہ روح کی غذا اصل میں ہے کیا، جس سے ہمیں اپنی زندگیوں میں دائمی سکون میسر رہ سکتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہم اپنی روح کو اس کی غذا مستقل طور پہ پہنچاتے رہیں۔ جی ہاں، مستقل طور پہ وہ غذا کیا ہے؟ تو جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جی ہاں ویورس، اللہ کی یاد، اس کی تسبیح، اس کے ذکر، اس کی نمازوں اور اس کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے اصولوں کی پاسداری کرنے میں ہی اصل اور دائمی سکون پوشیدہ ہے انسان کا، اور ہمارے یہی سب اعمال ہم انسانوں کی روح کی اصل غذا اور مکمل سکون کی وجہ ہیں۔ تو ویئرز، اگر آپ بھی اپنی زندگیوں میں مکمل اور دائمی سکون چاہتے ہیں تو اللہ کو اول نمبر پہ لے آئیے۔ اپنی زندگیوں میں اس کے بتائے ہوئے اصولوں اور فرائض کی تہہ دل کے ساتھ پاسداری کیجیے، اس کو یاد کیجیے، اس کا ذکر کیجیے، اس کی تسبیح کیجیے، اپنی دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے، یعنی بیلنس رکھنا ہے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی آپ اچھے سے گزاریے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی میں مگن ہو کے اللہ کو فراموش یا بھول مت جائیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ تو جو آپ کی اصل روح کی غذا ہے، یعنی اللہ یا رب کی یاد، تو اس کا ذکر کیجیے، اس کی تسبیح کیجیے، اس کو یاد کیجیے، اس پیار کے واسطے جو لامحدود پیار وہ رب ہم سب انسانوں سے کرتا ہے، اور جو کچھ ہمارے رب نے منع فرمایا ہے ویئرس، بے شک جس میں ہم انسانوں ہی کی بھلائی چھپی ہے، اور یہ باتیں ہم انسانوں کے ناقص ذہن میں نہیں آ سکتی، مگر ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے، جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کی عقلیں محدود ہیں، ناقص ہیں، مگر ہمارے رب کی عقل اور حکمت لامحدود ہے، اور ہر بات میں ہمارے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت اور ہم انسانوں ہی کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے بے شک۔ تو تبھی، اور اپنی زندگیوں میں ویئرس اپنے رب پہ 100% ٹرسٹ رکھیے، اس کو شامل حال رکھیے، اپنے رب کو اپنی زندگیوں میں شامل حال رکھیے، ہر دور میں، ہر وقت، ہر گزرتی سانس کے ساتھ، کیونکہ اس یاد سے آپ کی روح کو وہ غذا ملے گی جو آپ کی روح کو بے انتہا سکون بخش دے گی کہ آپ سیر ہو جائیں گے، اور اگر پیاس باقی رہے گی آپ کو تو بس اسی روح کی غذا کی، یعنی اپنے رب کی یاد کی، اور یہ رب کی یاد ہی دراصل انسان کی زندگی کا سکون کا سرمایہ ہے۔ تو ویئرز، بس یہ ہے کہ آخر میں ویڈیو کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے آپ کہ اپنے رب سے پیار کیجیے، جیسا پیار وہ آپ سے کرتا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل حال رکھیے، جیسا وہ ہر دم ہم سے جڑا رہتا ہے، اور اپنی قدر و قیمت پہچانیے، کیونکہ وہ آپ سے اس قدر پیار کرتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اپنی زندگیوں کی قدر و قیمت پہچانیے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا ہمیں وہ قیمتی تحفہ ہے جس کے ذریعے وہ رحیم رب ہمیں اپنی ہمیشہ کی رضائیں عطا کرنا چاہتا ہے اور تمام تر نعمتوں سے فیضیاب کرنا چاہتا ہے۔
اپنے آپ سے پیار کیجیے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ قیمتی اور انمول ہیں، رب کی خوبصورت تخلیق ہیں، اور وہ رب آپ کی زندگیوں کا ہر دور میں ہر وقت حامی اور ناصر ہے، اور آپ کو بے انتہا چاہتا ہے اور کبھی آپ سے الگ نہیں ہے، اور ساتھ ہی اپنی زندگیوں میں ہر دم اپنے رب کا پیار، اس کا کرم، اس کی چاہت محسوس کیجیے، تو آپ کی روح، آپ کی زندگی اور آپ کو وہ سکون ملنے لگے گا جس کا کوئی مول نہیں ہے، اور یہی سکون زندگی کا اصل حسن اور اصل خزانہ ہے۔ تو امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا یہ چینل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔